تہران نے آج آیت اللہ خمینی کی آخری رسومات کر کے پوری دنیا کو اس وقت حیرت میں ڈال دیا۔ آج تہران ایک عام شہر نہیں تھا، یہ شہر تاریخ کے ایسے موڑ پر کھڑا تھا جہاں وقت بھی جیسے رک سا گیا۔ فضا میں ایک عجیب سی سنجیدگی محسوس ہو رہی تھی، اگر آپ سمجھیں تو نہ مکمل خاموشی نہ مکمل شور، بس ایک ایسا ماحول جو صرف بڑے واقعات کے بعد جنم لیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایران کے سابق رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خمینی کو الوداع کہا جا رہا تھا۔ وہ شخصیت جس نے دہائیوں تک ایران کی سیاست، مذہب اور ریاستی فیصلوں پر گہرا اثر ڈالا، آج اس شخصیت کے گرد ہزاروں نہیں لاکھوں انسان جمع تھے۔ تہران کی سڑکیں انسانوں کا سمندر پیش کر رہی تھی، ایسا سمندر جس کی کوئی حد نظر نہیں تھی۔ ہر طرف سیاہ لباس، جھکے ہوئے سر، آنکھوں میں نمی اور دلوں میں ایک بھاری سا احساس نظر آ رہا۔ امام خمینی مسلح کی وسیع ہال میں ان کا جسد خاکی رکھا گیا اور باہر لوگوں کا ایسا ہجوم تھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہی ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایرانی حکام کے مطابق یہ آخری رسومات کئی دنوں پر مشتمل تھی، جس میں آپ نے بہت ساری سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھی، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں افراد اس میں شریک ہوئے تھے۔ انتظامات کی بات کریں تو خیمے، سروس اسٹیشنز، طبی سہولیات اور رستوں کی خصوصی تقسیم جو تھی وہ اس تمام تر آخری رسومات کا ایک بہترین منظر پیش کر رہی تھی۔ لیکن اس سب سے زیادہ نمایاں چیز انسانوں کا وہ سیلاب تھا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یہ صرف ایک جنازہ نہیں تھا، یہ ایک اجتماع تھا، اور جذبات کا اجتماع کہہ سکتے ہیں آپ، عقیدت کا، اور ایک پوری تاریخ کا۔ اور اس میں اگر انٹرنیشنلی دیکھیں، وفود اور مختلف مناظر خاموش پیغامات جیسے بہت سارے سوالات چھوڑ جاتا ہے۔ اور جیسے جیسے دن آگے بڑھتے گئے، تہران میں ایک اجتماع صرف ایک مذہبی تقریب نہ رہا، ایک ایسا منظر بن گیا جس پر دنیا کی نظریں جم گئی۔ مختلف ممالک سے آئے ہوئے سرکاری وفود کی موجودگی نے اس تقریب کو ایک اور ہی جہت میں ڈال دیا۔ عرب دنیا اور اسلامی ممالک کے نمائندے بھی اس ماحول کا حصہ بنے، کچھ لوگ اس سے محض رسمی شرکت کہہ رہے تھے۔ اور جب اگر ہم اس کا ایک اندر اینگل دیکھیں تو وفود کی شرکت، مناظر اور خاموش پیغامات، جیسے جیسے دن آگے بڑھتے گئے، تہران میں یہ اجتماع صرف ایک مذہبی تقریب نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک ایسا منظر بن گیا تھا جس پر دنیا کی نظریں جم گئی تھیں۔ مختلف ممالک سے آئے ہوئے سرکاری وفود کی موجودگی نے اس تقریب کو ایک اور بحث کی طرف جو ہے وہ اس کا رخ اختیار کر لیا۔ اگر عرب دنیا اور اسلامی ممالک کے نمائندے، اگر ان کا اس میں آنا، اور کچھ لوگ اسے محض رسمی شرکت کہہ رہے تھے، اور کچھ اس میں پوشیدہ صفاتی اشارے بھی تلاش کرتے ہمیں نظر آئے۔ اسی دوران سوشل میڈیا پر ایک الگ قسم کی جنگ جو چھڑ گئی، ایک نیا میدان سج گیا۔ ہر تصویر، ہر ویڈیو، ہر منظر پر بحث شروع ہوتی آج بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ کہیں پہ قرآنی آیات کی تلاوت کی بازگشت تھی، اور اگر دوسری طرف دیکھیں تو کہیں رسمی موسیقی کے مناظر بھی دیکھنے کو ملے، اور کہیں لوگوں کے جذباتی نعروں کی گونج بھی پوری دنیا نے سنی ہے۔ یہ سب منظر مل کر اگر اس کو دیکھا جائے، ایک ایسا بیانیہ تشکیل دے رہے تھے جیسے اگر جس کو کہا جائے کہ دیکھنے والے ہر اینگل سے اس کو دیکھ بھی رہے تھے اور اپنا اوپینین بھی بنا رہے تھے، اور بہت سارے تاریخ دان، بہت سارے راوی جو ہیں اس کو اپنے قلم سے محفوظ کر رہے ہوں گے۔ بعض مبصرین کے مطابق یہ اجتماع صرف مذہبی اظہار نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا سیاسی پیغام بھی تھا کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ الفاظ کے بغیر ایک خاموشی میں ایک ایسا پیغام دیا جا رہا ہے۔ تہران کی سڑکیں مکمل انسانوں کا سمندر وہاں پہ موجود تھا، انسانوں کا ہجوم کم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر چہرہ ایک کہانی بیان کر رہا تھا، کسی کے لیے یہ عقیدت تھی، کسی کے لیے وفاداری، اور کسی کے لیے ایک تاریخی لمحے کی موجودگی کا احساس بھی اس میں بڑی طرح ہمیں اس میں نظر آیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جذبات اور سیاست
ایک ہی فریم میں قید نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر اس کا تیسرا رخ دیکھا جائے، عالمی رد عمل اور تاریخ کا سوال، جیسے جیسے یہ تقریبات اپنے اختتام کی طرف پہنچ رہی تھی، قریب جا رہی تھی، دنیا بھر میں اس پر تجزیے تبصرے شروع ہو چکے ہیں اور ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ کچھ حلقوں نے اسے ایران کی اندرونی یکجہتی کی علامت قرار دیا، کچھ نے اس کو خطے میں طاقت کا توازن قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پر ایک بحث یہ بھی چلتی رہی کہ اس بڑے اجتماع کے اثرات صرف ایران تک محدود نہیں رہیں گے۔ تاہم دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا تھا، اگر آپ پورا اس کے انالیسس دیکھیں، کہ ہر بڑا اجتماع اپنے اندر مختلف زاویے بھی رکھتا ہے، اور اسی ایک ہی نظر سے اگر آپ دیکھیں تو پھر بھی آپ کا دماغ بہت ساری طرف جائے گا، کیوں کہ ہمیشہ مکمل تصویر ایک رخ نہیں دکھاتی۔ یہ پورا منظرنامہ دنیا کے لیے ایک سوال چھوڑ گیا ہے کہ کیا یہ صرف ایک آخری رسومات تھی، یا پھر یہ تاریخ کے ایک نئے باب کا آغاز ہو سکتا ہے۔ جو بھی تھا، تہران نے ایک بار پھر دنیا کو یہ واضح طور پر بتا بھی دیا اور اپنی طرف متوجہ بھی کر لیا، وہ شہر جو کبھی سیاست کا مرکز تھا، تہران، آج جذبات، عقیدت اور عالمی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ اور اس سب کے بعد امریکہ یا یورپین کنٹریز، یا کہ جو وہاں پہ وفود موجود تھے، دیگر اسلامی ممالک کی بات کر رہا ہوں، وہ اس کو کس انداز سے دیکھیں گے؟ اور اس سب کے بعد ایک خاموشی باقی رہ گئی ہے، ایسی خاموشی جو شور سے زیادہ بھاری محسوس ہو رہی ہے۔ تہران خاموش تھا، لیکن اس کی خاموشی میں ہزاروں سوال گونج رہے تھے، اور شاید تاریخ ان سوالوں کے جواب آنے والے وقت میں لکھے گی۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ ضرور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔